ابھی ہو رہی ہے شو؟ جی پڑھیے۔ فریدہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی پورا کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لیے قوم کو، ہی ان کی، اپنی قوم کو کہا، یا قومی اے میری قوم، بے شک تم سب نے ظلم کیا، تم نے انفس جانوں پر، اپنی، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذی ساتھ اتخاذ بنا کر، تم نے العجل بچھڑا، پھر توبو تم سب توبہ کرو، الی طرف باری پیدا کرنے والے کے، تمہارے، پھر تم سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا تو تم قتل کرو، انفس جانوں کو، تم سب کی، تو تم اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم لا لیے، تمہارے لیے بہتر ہے، عندہ نزدیک، بارئی پیدا کرنے والے کے، تم سب کے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتابہ پھر توبہ قبول کی، تابہ علیہ کے ساتھ جب آتا ہے، ٹھیک ہے، تابہ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے، جب میں نے ورڈ ٹو ورڈ بھیجے ہیں اس میں دیکھیے گا تابہ میں نے اللہ کے ساتھ پلس کیا ہوا ہے، تو تابہ اگر الہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تابہ الہ آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے توبو الہ، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں یہاں پر آئی ہیں، میں انشاء اللہ تعالی اور آگے بھی کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر کر دوں گی۔ ایک بار دیکھ لیجیے، توبو الہ کے ساتھ آتا ہے تو توبہ کرو، ٹھیک ہے، توبہ کرو، اور یہ زیادہ تر بندوں کی طرف منسوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور تابہ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے، الہ اور اللہ میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ آتا ہے تابہ تو توبہ قبول کی، مہربان ہوا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ وہ مہربان ہوا تم سب پر، یا پھر اس نے توبہ قبول کی تم سب کی، ٹھیک ہے، انہو، اچھا یہ جہاں پر بھی انہو آئے گا نا، انہو، تو اگر ہم اس کو توڑیں نا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے انا اور ہو، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، انا پلس ہو نکلتا ہے، تو بے شک وہ، یہ معنی آتا ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے یہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے، ٹھیک ہے، در حقیقت یا حقیقت تو یہ ہے، اور ریالٹی تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا معنی کیا جاتا ہے، انہو حقیقت، بے شک حقیقت تو یہ ہے، ہوا وہ، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پہلے سے کہہ دیا کریے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کرنا ہے ترجمہ، اور میں تو گروپ میں پوچھتی بھی رہتی ہوں، کسی کا رپلائی بھی نہیں آتا ہے، ایک دو کو چھوڑ کر کوئی نہیں بولتا ہے۔ چلیے ابھی دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا،
تو پھر کیا ہوا، ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں جب آئے، دیکھا انہوں نے یہ سب ہو رہا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا پروانہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی غلطی کے بعد معاف کر دیا. پھر بیچ میں روک کر اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد دلوائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا دی تھی، کتاب اور فرقان دی تھی. اب پھر سے وہی قصہ شروع ہو رہا ہے جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا. ٹھیک ہے، اس کی توبہ کا اب یہاں پر ذکر ہے. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے قوم کا یہ حال دیکھا، بہت زیادہ غصہ ہوئے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ قوم سے مخاطب کس طرح ہے. یا قومی، اے میری قوم. یہاں پہ میری کا ترجمہ کہاں سے آیا، کوئی بتائیے. میری کا ترجمہ کہاں سے آیا، اے میری قوم. یا کہاں لگی ہوئی ہے بتائیے. یا تو نہیں لگی ہوئی ہے اس میں. جی، میم پر زیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہاں پر صرف ہوتا ہے اے قوم، اگر یہاں پر یہ ہوتا تو پھر یہ ایسے ہوتا یا قوما. ٹھیک ہے، یا آدما، ہے نا، یا آدما، اے آدم. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پر یہ میری نہیں ہوتا ہے اے قوم، تو میم پر کیا ہوتی ہے، زبر ہوتی. یا جب آتا ہے تو زبر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، یا مدہ نہیں لگی ہوئی ہے اس میں، دیکھ لیجیے ذرا غور سے اس اسکرین پہ، یا قومی زیر لگی ہوئی. تو یہ یا جو ہوتی ہے نا، حقیقت میں یہ یا ہی ہے. ٹھیک ہے، یا قومی ہے یہ. لیکن ابھی آپ دیکھیے میم کے بعد اگلا ورڈ حمزہ ہے نا. یہ الف دکھ رہا ہے لکھا ہوا؟ حمزہ ہے. حمزہ سے پہلے اگر یا مدہ آتی ہے تو یہ پورا کیا ہو جاتا ہے، مد کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو صرف اس آسانی کے لیے تلاوت کی یہ میم پر زیر ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ پوری یا ہے یہاں پر حذف ہو گئی ہے بس. ٹھیک ہے. تو اے میری قوم، اب دیکھیے آپ اتنے غصے میں بھی اپنی قوم حالانکہ کس حال میں ہے کہ کھلم کھلا شرک کر رہی ہے، ایک بچڑا بنا لیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے برابر اس نے کر دیا ہے. قوم نے کھلم کھلا شرک کر رہی ہے، لیکن کتنی چاہت سے جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم. اور آگے بھی آپ دیکھیں گی کہ تمام انبیاء اکرام، ٹھیک ہے، تمام انبیاء اکرام اپنی قوم کو کبھی بھی دھتکارتے نہیں تھے، کبھی بھی ان کو غلط سلط الفاظ سے نہیں پکارتے تھے، اے کافرین، اے مشرکین، اس طرح سے کبھی بھی جو ہے انبیاء اکرام نے اپنی قوم کو نہیں دھتکارا، بلکہ بہت سلجھے ہوئے لہجے میں بہت پیار سے یا قومی کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کرتے تھے. یا اخوتی، ہے نا، بھائی، تم سب کون ہو، میرے بھائی ہو، میں تم میں سے ہی ہوں، تمہارے ہی قبیلے سے ہوں، تمہارے ہی خاندانوں میں سے ہوں. تو انبیاء اکرام کا یہی طریقہ ہوتا تھا. تو یہاں سے ہمارے لیے کیا پوائنٹ نکلا کہ اگر کسی کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں جو بہت زیادہ برائیوں میں، بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہیں، اور آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو بیچ میں جو ہے ایک آپ کو کمیونیکیشن بانڈ قائم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت پیار سے، بہت سلجھے ہوئے لہجے میں بات کرنی ہوگی. ٹھیک، وہی قوم جو مشرک ہے، جو کافر ہے، کبیرہ گناہ کر رہی ہے نا، انبیاء اور رسولوں کی گستاخی پر گستاخیاں کر رہی ہیں. سامنے ہے انبیاء کرام، سوچیے پیچھے بھی ہم کتنا زیادہ اس چیز کے لیے کیئرفل رہتا ہے نا کہ نبیوں کی شان میں کچھ نہیں گستاخی ہو جائے. آپ سوچیں کہ وہ قوم ان کے سامنے انہی کو برا بھلا کہہ رہی ہے، گستاخیوں پر گستاخیاں کر رہی ہیں، ستا رہی ہیں قومیں، ہے نا. ہم کو پتہ چل جائے تو ہم تو کیسے کیسے لقب سے نوازیں گے نا. اور سوچئے ہم اس وقت صحابہ اکرام بھی پتہ ہے آپ کو کہ ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے، بہت کم ہی سے آپ کو ملے گا کہ کہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہتے تھے کچھ. ٹھیک ہے، تو صحابہ اکرام وہی کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام بھی کچھ نہیں کرتے تھے، اور ہم دیکھیں کتنے برے برے لقب سے کیا کرتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انبیاء اکرام نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اپنی قوموں سے بہت زیادہ نرمی والا رویہ رکھا، ہے نا. خود جا کر ان سے بات کی. ٹھیک، یہ نہیں کہ تم آؤ میرے پاس تو میں نبی ہوں اللہ کا. ظاہر ہے وہ نبی مان ہی نہیں رہے تھے، جو وہ آتے پھر یہ سوچ کر کہ نبی ہے اللہ کے تو ہم ان کے پاس جائیں، کبھی بھی نہیں آتے، ہے نا. تو خود ان کے پاس جا کر اپنا بھائی ان کو بتا کر، ٹھیک ہے، جب تک ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خیر خواہی نہیں ہوگی کہ میرے بھائی ہیں، میرے لوگ ہیں، انہی کے بیچ میں رہ کر مجھے ان کو پیغام دینا ہے، اور کس طرف یہ جا رہے ہیں آپ کا دل نہیں دکھے گا جب تک
تو یہ نرمی نہیں آئے گی تو دعوت کا کام بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ درد جب تک نہیں اٹھے گا کہ ہمارے بھائی، ہمارے لوگ، ہماری قوم ہے، تب تک دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، سیکلیوڈڈ ہو جانا، ٹھیک ہے، سب سے الگ ہو جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ اپنے اپنے اعمال کر لیں بس. ٹھیک ہے، اپنے اپنے بارے میں فکر کر لیں، یہ سوچ لے کہ سب کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا جو دل چاہے کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اے میری قوم، اور کیا فرمایا؟ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے تو اپنی ہی جانوں پر ظلم کر لیا. ٹھیک ہے، انداز دیکھیں آپ کے ان کا کتنا محبت بھرا ہے کہ میری قوم تم نے تو کہتے نا کہ اس پر ظلم کر لیا، اس پر ظلم کر لیا، بہت دور، تم نے تو اپنے پر ہی ظلم کر لیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے پیر پر کون کلہاڑی مارتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کیسے کیا؟ اپنی جان پر ظلم کیسے کیا؟ یہ بات بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں نا. اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شرک تو کر رہے تھے، لیکن ویسے ہی بتائیے ان جنرل شرک تو کر رہے تھے، شرک تو ہے ہی سب سے بڑا ظلم. ٹھیک ہے، ویسے ان جنرل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں 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 نہیں، یہ بھی نہیں، یہ تو سیم ہی بات ہو گئی. دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جہاں پر گناہوں کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے مت بنو. ٹھیک ہے، تو اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہاں پہ آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، تو ان کی دعا تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. ہوں، جی، گناہ کا کوئی بھی گناہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا تو سامنے والے کو بیوقوف بنایا، دھوکا دیا تو سامنے والے کو دیا ہم نے، ہے نا، اور ہم نے جو ہے وہ عہد نہیں نبھایا تو سامنے والے کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، بے ایمانی کری تو سامنے والے کا نقصان ہو گیا. ٹھیک، اس طرح سے آپ دیکھیں نمازیں نہیں پڑھی تو ہم سوچتے ہیں کہ مطلب ہمیں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا نقصان ہوا، نعوذ باللہ. تو کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جب ہم جی بارک اللہ فیک، یہ آنسر چاہ رہی تھی میں، کہ جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن الٹیمیٹلی ہم اپنے آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں؟ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ایک ایک گناہ سمجھ لیجئے سیڑھی کے سٹیپس ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم انسان اپنے اوپر کر رہا ہوتا ہے. اور شرک کا تو ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. شرک کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے. شرک کا تو ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ انسان گناہ کر کے اللہ کا یا بندوں کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہوتا ہے، سراسر اپنا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نقصان کر رہا ہوتا ہے. یتیم کا مال کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے ہیں جیسے اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں. سود کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہی خپتی بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو سود ان الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ ایسا کھڑا ہوگا قیامت کے دن جیسے شیطان نے چھو کر اس کو کیا بنا دیا ہے؟ پاگل دیوانہ بنا دیا ہے، سود کھانے والا. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے یہاں پر کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں. سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ، سوری سورہ بقرہ کی آیت ہے، آخری آیتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اپنا نقصان ہے سارا کا سارا، کسی اور کا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں بچڑا کس نے بنایا؟ انہوں نے بنایا. کیا سوچا؟ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو اچھائی ہے کہ ہم کسی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. ٹھیک ہے، کسی کی واچ نہیں مل رہی جو. ٹھیک، پھر کیا فرمایا؟ باتخاذکم العجل، کہ تم نے بنا لیا بچڑا. ٹھیک ہے، کیا بنا لیا یہ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، کیا بنا لیا بچڑا یہ نہیں، جیسے ہم نے پچھلی بار پڑھا ہی نا کہ کیوں نہیں بولنا ہے؟
ہوں کیوں نہیں بولنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچڑا بنا لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کہ کیوں نہیں بتایا یہاں پر کہ بچڑے کو کیا بنا لیا؟ ہوں بچڑے کو کیا بنا لیا؟ ماں بنا لیا، باپ بنا لیا، کیا بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ جی کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے، بچڑا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے الہ کا ورڈ استعمال کیا جائے. حالانکہ انہوں نے بنایا کیا تھا؟ پوجنے کے لیے ہی بنایا تھا نا. معبود تو وہی ہوتا ہے جس کی پوجا کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے استعمال ہی نہیں کیا وہ ورڈ. اور یہاں پر اس وقت اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے تھے ان سے کہ تم نے کیا بنا لیا؟ بچڑا بنا لیا. اب یہاں پر کون خطاب کر رہا ہے ان سے؟ ہوں یہاں پر کون خطاب کر رہا ہے؟ جی موسیٰ علیہ السلام ان سے ایڈریس کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اور انبیاء اکرام جب اللہ تعالیٰ نہیں پسند کر رہا کہ اس کو جو ہے الہ کہوں، تو پھر انبیاء اکرام بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کو ہم الہ کہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں سورہ طٰہٰ آتی ہے وہاں پر الہکم کا ورڈ آتا ہے. اور وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ وہ ان کی قوم کے لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہے؟ الہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اب دیکھیں آپ کہ یہ نہیں بتایا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے. اچھا کیا اب کیا کرو تم؟ پھر تم توبہ کرو الی بارئکم، اپنے بارئ کی طرف. ٹھیک ہے. بارئ کہتے ہیں پیدا، اللہ باری تعالیٰ کہتے ہیں نا، باری تعالیٰ، اللہ باری تعالیٰ، آپ نے سنا ہوگا یہ ورڈ. ٹھیک ہے. اللہ باری تعالیٰ ہے. تو یہ باری جو ہے یہ یہی بارئ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بارئکم، باری کم، تو یہ یہی باری ہے، پیدا کرنے والا، خالق. اور ایسا خالق جو اپنے مخلوق کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. باری اس خالق کو کہتے ہیں جو اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اپنے مخلوق کی ٹیک کیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اسماء الحسنی میں ہم نے پڑھے ہیں، تو وہاں پر جو کریشن کا لفظ ہے کئی بار آیا ہے نا. خالق ہے، بدیع ہے، فاتر ہے، ٹھیک ہے، باری ہے. تو ان سب میں ہم وہاں پر ڈفرینس بھی پڑھ کر آئے ہیں الحمدللہ کہ ڈفرینس ہوتے ہیں ان ورڈس میں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ورڈس ایک سے ہی ہوتے ہیں. خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، باری کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، اور فاتر کا مطلب بھی پیدا کرنے والا، بدیع کا مطلب بھی پیدا کرنے والا. ہاں ایک سے میننگ ہے لیکن ان کے مفہوم بہت الگ الگ ہیں. تو باری اس خالق کو کہتے ہیں جو اپنے مخلوق کا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر انبیاء کرام کا طریقہ کہ ورڈ بھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی وہ لے کر آئے ہیں جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے، ہے نا، کہ اپنے اس خالق کی طرف توبہ کر لو جو تمہارا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جو تمہارا خیال کرتا ہے، تمہاری ٹیک کیئر کرتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے کہ جاؤ جو دل چاہے کرو، جیسے دل چاہے زندگی گزارو، جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پیو، مجھے کیا، اپنے اپنے انتظام خود کرو. ٹھیک ہے. ہمیں کیا آ رہی بس. ایک بار کو دیکھیں آپ، ماں باپ بھی بچوں کو پالتے ہیں پوستے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں بات نہیں سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ کہتے ہیں جاؤ اب تم جو دل چاہے کرو، ہمارا تمہارا ختم. ٹھیک ہے. اب جب تک پالنا تھا پال دیا، اب تم ایک روپیہ ایک پھوٹی کوڑی تمہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی الباری آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی باریت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کہ اور موسیٰ علیہ السلام کی عقل دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام لے کر آئے ہیں کہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا کریٹر ہے جس نے کیا کیا؟ تمہیں پیدا کر کے نہیں چھوڑا، تمہارے لیے اتنے سارے انتظام کرے، تمہارا خیال رکھا، تمہاری ٹیک کیئر کری، ہے نا، ہر وقت تمہاری دیکھ بھال کری، تمہیں پیمپر کیا. تو تم اس کی طرف کیا کرو؟ توبہ کر لو. ٹھیک ہے. اچھا اور دیکھیں آپ. ہوں اگر ہم کسی کی بہت اچھی کوالٹی کسی کو بتاتے ہیں تو کیوں بتاتے ہیں؟ ہوں جیسے بچے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو جا کر بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا اتنا خیال رکھا، تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، اچھی اچھی کوالٹیز جا کر بتاتے ہیں. یا یہ جا کر بتاتے ہیں ان سے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں بچپن میں مارتے تھے، پیٹتے تھے، تمہیں گھر سے نکال دیتے تھے. یہ تو نہیں بتاتے نا جا کے. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے ہاں جی ٹھیک ہے احساس کروانے کے لیے، تاکہ یہ ان کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ برے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تو تمہارا اتنا خیال رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ نام لا کر جو ہے یہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اگر قہار ہے، اللہ تعالیٰ اگر جبار ہے، ٹھیک ہے، تو صرف یہ کوالٹیز نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ وہ باری ہے نا، مخلوق کا خیال رکھتا ہے اپنی، ٹھیک ہے۔ تو تم اس کی طرف توبہ کر لو، ظاہر ہے اتنی اچھی کوالٹی اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی کسی کو بتائے گا، ہے نا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے کام کیسے آسان کر دے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تم، اللہ تعالیٰ تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ تو ہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ان کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، تاکہ انسان کیا کرے، بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، ہے نا۔ پھر ہم کسی کو کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو بھائی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جیسے کہتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، تو ہم کیا جیسے ہم اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو تواب ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، تو چاہے تو زمین آسمان کے برابر کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہوپ دلانے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کو امید دلانے والی ہوتی ہے، انسان کو حوصلہ دلانے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام آ جاتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز انسان کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں، تو کیا ہوتی ہے، ہوپ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب وہ نام ہی اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی امیدیں بڑھ جائیں اللہ تعالیٰ سے، کہ ہماری اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو تم بچڑے کو کیسے بنا سکتے ہو، بچڑوں کو چھوڑو، دفع کرو اور توبو، ٹھیک ہے، توبو، توبہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، تابا یتوبو توبن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا، ٹھیک ہے، پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تا حمزہ اور با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا، ٹھیک ہے، لوٹ آنا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں توبو، لوٹ آؤ اپنے خالق کی طرف جو تمہارا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا اسی آیت میں آیا ہے، پورے قرآن میں صرف 2 بار، ٹھیک ہے، اسی آیت میں آیا۔ تو اب دیکھیں کہ جب کوئی ظلم ہو جائے انسان سے، جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے انسان سے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے، جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ڈائری بنا لیجئے جس میں آپ عمل کا پوائنٹ لکھیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کتنا بھی بڑا گناہ ہم سے ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے شرک ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرک کے انڈر سارے گناہ آتے ہیں، باقی شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہو جائے تو پھر انسان سب سے پہلا کام کیا کرے، جی پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، گناہ کر کے دور ہو گیا تھا انسان، ہے نا، گناہ کر کے دور چلا گیا تھا اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، ایک ایک گناہ کیا، جیسے ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے انسان کو، ایسے ہی ایک ایک گناہ کیا کرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کر کے انسان کیا ہو گیا تھا، ایک قدم دور ہو گیا تھا، اب توبہ کر لو تو پھر کیا ہو، پھر سے انسان پلٹ آیا، ٹھیک ہے، اسی اسٹیپ پر آ گیا جہاں پر وہ پہلے تھا، تو تم توبہ کر لو۔ اچھا یہاں پر دیکھیے آپ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو بہت بڑا گناہ کر دیا، اب تو تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، اب تو تم ہلاک ہی ہو کر رہو گے، نہیں، ٹھیک ہے، ایسا کچھ ان سے نہیں کہا، بلکہ کہا توبو، گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو تم کیا کر لو، توبہ کر لو، ٹھیک ہے، اور کس سے کر لو، الی بارئکم، اپنے باری سے، اپنے خالق سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر الی اللہ بھی آ سکتا تھا، الی ربکم بھی آ سکتا تھا، اور رب کا تو ہم معنی پڑھ کر آئے ہیں، کتنا بہترین معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صرف باری، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو امید دلانے کے لیے، ہے نا، حوصلہ دلانے کے لیے، توبہ کی طرف ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ توبہ کر لو۔ پھر آپ دیکھیں کہ پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور تم کس کی پوجا کر رہے ہو، تم نے کس کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے قابل سمجھا، جس کو تم نے خود بنا لیا، ہے نا، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود بنا لیا، تمہارا پیدا کرنے والا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ بس تم اسی کی عبادت کرو، ہے نا، آ رہی بات سمجھ میں؟ جس کو تم نے بنا لیا تم اس کے آگے جھکے پڑے ہو، یہ تو سمجھداری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا
نام یہ استعمال اس لیے بھی ہوا تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ پیدا کرنے والا اور جس کو پیدا کوئی کرے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی بنائے، اس میں کتنا بڑا کیا ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. جی، ڈفرینس بتانے کے لیے کہ ایک پیدا کرنے والے میں اور ایک پیدا کیے گئے میں کتنا بڑا ڈفرینس ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا ڈفرینس ہو جاتا ہے. اور یہ دلیل آج سبھی لوگ دیتے ہیں نا، کہ مورتیاں، یہ قبریں، یہ ساری چیزیں انسان نے کیا کری ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، ہے نا. اور جس جس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں جس جس کی عبادت ایکس وائی زیڈ جس جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اس کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے. مان لیجیے کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو سورج کیا آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا؟ ہوں نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یا جس کو بھی وہ ایکس وائی زیڈ مانتے ہو کہ اس نے سرشٹی بنائی ہے یا اس نے سنسار بنایا ہے، تو کسی نہ کسی کا تو نام لیتے ہیں نا. کہ کوئی بھی بھگوان آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایکس وائی زیڈ، سب کے سب کیا ہے، پیدا ہوئے باقاعدہ ان کی پوری طریقے سے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح سے پیدا ہوئے ان کے ماں باپ بھی موجود تھے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں، چاہے ستارے ہوں، چاہے آگ کی پوجا کی جاتی ہو، چاہے دھرتی ماں کی پوجا کی جاتی ہو، چاہے گائے بکری بھینس گایوں کو پوجا جاتا ہو. ٹھیک ہے، ایکس وائی زیڈ جس جس کی پوجا ہوتی ہے، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان سے کچھ کہا جائے کہ اس طرح سے کوئی مخلوق بنا دے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، جن جن کی عبادت کری جاتی ہے سب اکٹھے ہو جائیں، اور ایک مکھی بنانے بیٹھ جائے تو ایک مکھی بھی ان سے نہیں بنائی جائے گی. آج دیکھیں کتنی زیادہ ریسرچ ہو گئی ہے، اور کتنی زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے ٹیکنالوجی اپنے ٹاپ لیول پر پہنچ گئی ہے، لیکن آج تک جو ہے کوئی ایک جاندار چیز بنانے کا دعویٰ، روبوٹس بنا لیے انسان نے، سب بنا لیے، لیکن ایسا کوئی کیڑا یا ایسا کوئی جانور یا مکھی یا مچھر کچھ بھی کسی سے آج تک نہیں بنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کے اندر جان نہیں ڈال سکتا. تو کتنا بڑا ڈفرینس ہو گیا نا. یہی تو ایک ڈفرینس ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور وہی کیا ہے پھر عبادت کے لائق ہے. ظاہر ہے اگر کوئی بنا ہوا ہے کسی کے ہاتھ، چاہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، چاہے انسان نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا دیا، جو بھی ایکس وائی زیڈ، وہ تو کبھی بھی پوجا کے لائق یا عبادت کے ہماری لائق ہرگز بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو چلو، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، کیا کرو، پلٹ آؤ، توبہ کر لو. لیکن ایک شرط لگائی یہاں پر توبہ کی. ٹھیک ہے، یہاں پر توبہ کی شرط لگائی، اور وہ شرط تھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. بہت سارے گناہ توبہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کفارہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہ تو ظلم ہے نا، یہ کیا توبہ ہوئی. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں. یہ تو آپ کو لگے گا کہ اپنے آپ کو قتل کروانا کسی کو اور اس کے ہی ہاتھ سے، تو یہ تو ظلم ہو گیا، یہ کیا توبہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو آپ قرآن مجید اٹھائیے اور آپ کو ملے گا کہ بہت سارے گناہ جو خاص طور پر کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ کفارہ مانگتے ہیں. اور اچھا، کفارہ کیوں مانگتے ہیں؟ کفارہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں کفارہ دلواتے ہیں؟ روزہ جان بوجھ کر توڑا تو کفارہ دو. ٹھیک ہے، 60 روزے رکھو لگاتار. یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو ہمیں غلط لگ رہا ہے. زنا کر لیا تو 100 کوڑے کھاؤ. ٹھیک ہے، کفارہ دو، توبہ بھی کرو ساتھ میں کفارہ بھی دو. اگر تہمت لگا دی کسی کے اوپر تو 80 کوڑے، توبہ بھی کرو، اس سے بھی معافی مانگو، 80 کوڑے بھی کھاؤ. ٹھیک ہے، قسم توڑ دی تو 3 دن کے روزے رکھو، کیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کیا 10 لوگوں کو کپڑے پہناؤ. ٹھیک ہے. قتل ہو گیا، اگر غلطی سے قتل ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے قتل کر دیا، تو پھر ایک غلام آزاد کراؤ. ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کراؤ، دیت ادا کرو، توبہ بھی کرو اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ جی، تاکہ دوبارہ غلطی نہیں کرے، اوروں کے لیے بھی عبرت بن جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ظاہر ہے انسان جو اپنی جیب سے نکال کر کچھ دیتا ہے، جان مال کی قربانی کرتا ہے، آئندہ وہ کبھی چاہے گا، مان لیجیے کسی سے جان بوجھ کر کوئی قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ سوری جان بوجھ کر بول رہی ہوں، غلطی سے کوئی قتل ہو گیا، گاڑی چلا رہا تھا تیز اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو کفارہ دینا پڑا، ایک غلام چھڑوانا پڑا اور دیت دینی پڑی. ٹھیک ہے، 100 اونٹوں کی قیمت ادا کرنی پڑی، توبہ استغفار کرنا پڑا.
اب بتائیے مجھے، آگے وہ تیز گاڑی چلائے گا؟ شاید ہو سکتا ہے کوئی کوئی تو گاڑی ہی نہیں چلائے، ٹھیک ہے، کہ آپ گاڑی نہیں چلائیں گے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں کرے گا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس سے پھر 60 روزے لگاتار مطلب پے در پہ رکھنے ہیں، یعنی کہ بیچ میں کوئی گیپ نہیں آئے گا، اور گیپ اگر آیا تو پھر سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ توڑا، پھر اس نے 60 روزے رکھے، اب مجھے بتائیے کبھی کوئی پوری زندگی ہمت کرے گا روزہ توڑنے کی جان بوجھ کر؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کفارہ کیوں ادا کرواتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اپنے لیے قسم توڑے گا کوئی تو 3 دن روزے رکھے گا، ورنہ تو کسی کو کیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرے گا۔ تو ان میں کیا ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی بڑی وہ ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، ہمارے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں کہ آئندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک گناہ جو انسان سے ایک غلطی ہو گئی آئندہ وہی غلطی بندہ کیا کرے، ریپیٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کفارے مانگتا ہے انسان سے کہ کفارہ دو۔ ان کا کفارہ تھا کہ توبہ تمہاری تب قبول ہوگی جب تم کیا کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ٹھیک ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ اچھا، اب روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا، اندھیرا ہو گیا، ٹھیک ہے، سب طرف اندھیرا ہو گیا اور قتل عام ہونا شروع ہوا، ٹھیک۔ جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو مار رہے تھے، خون خرابے کا منظر تھا، عورتوں بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ہزاروں لوگوں کا قتل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، بہت زیادہ پریشان، اور بہت زیادہ پریشان ہو کر بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں ابھی موسیٰ علیہ السلام کتنا غصے میں آئے تھے نا، ان کو دیکھ کر کتنا غصہ کر رہے تھے، ہے نا، کہ یہ تم نے کیا کیا ہے نا، یہ تم نے کیا کر ڈالا، بہت زیادہ غصے والی سچویشن میں تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک طرف کھڑے ہو کر خوش ہو رہے تھے، بہت اچھا ہوا اور کرو گناہ، ٹھیک ہے، یہی تمہاری سزا ہونی چاہیے تھی، یہی تمہیں صحیح ہوا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں آئے تھے تو وہ ایک طرف کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے ہو، ہاں ہاں بہت مزہ آیا، یہی ہونا چاہیے تھا، ہو اس لائق تم، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ پریشان ایک طرف بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور ان کے اور لوگ بھی آ رہے تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ایسے تو سارے کے سارے لوگ ختم ہی ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے، یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بخش دے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اندھیرا ختم ہوا تو ان کو روک دیا گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ 70,000 لوگوں کا قتل ہو گیا تھا، اور یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اپنوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو بچڑے کے پجاری جو تھے وہ پیچھے بیٹھ گئے، اور جنہوں نے نہیں پوجا تھا بچڑے کو، انہوں نے خنجر لیے اور ان کو مارنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ سارے ہی لوگ نہیں پوج رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ اس کام کو برا جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ان کے بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور پیچھے خنجر لے کر وہ لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے نہیں پوجا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اندھیرا ہو گیا، اور اندھیرا ہوا تو لوگوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اسی میں 70,000 لوگ قتل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں جتنا بڑا گناہ اتنی ہی بڑی اس کی سزا۔ جب اللہ پر ظلم کیا تھا تو اب جو ہے خود پر ظلم کرو، اپنے آپ کو مارو، اور پھر توبہ بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی لیے تمام اسکالرس کی رائے یہ ہے کہ انسان سے جتنا بڑا گناہ ہو جائے اس کی توبہ بھی اس کو اتنی ہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو ہم نے بہت توبہ کر لی، اب نہیں کریں گے اس گناہ پر توبہ، بلکہ جب وہ گناہ جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ ہمیشہ اس کے بارے میں اس کے لیے کیا کریں، توبہ کریں، اور جو گناہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی توبہ اس کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو عمل کا پوائنٹ ایک اور مل گیا یہاں سے۔
اب کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تمہارے باری کے نزدیک۔ انسان اعتراض کرتا ہے نا، ہم بھی کر لیں گے نا اعتراض، اگر ہمیں حکمتیں نہیں پتا ہو، یا بھی کوئی بالکل نیا بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ یہ آیت ترجمے سے پڑھے تو اس کو لگے گا ہاں کتنا بڑا ظلم ہے نا، ہائے یہ قتل و غارت، ٹھیک، اتنے سارے لوگوں کو مرنا، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باری کے نزدیک یہی تم سب کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تم تو یہ دیکھتے ہو نا کہ اپنوں نے اپنوں کو ہی مار دیا، زمین پر خون بہا ہو گیا، ہزاروں قتل ہو گئے، کتنا بڑا نقصان ہوا، یہ کتنی بری بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تو خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ تو بہتر ہے، اس میں تو خیر ہے، کیسے؟ ہم کیسے بہتر ہے؟ کیا خیر تھی اس میں؟ اتنی فساد سمجھ لیجیے، ایک طریقے سے اتنے سارے لوگ ایک ساتھ قتل ہو جائیں تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو کچھ اچھا تو نہیں ہوتا ہے نا، کچھ اچھا رزلٹ تو نہیں ہوتا ہے اس کا۔ ایک جگہ پر کوئی 70-80 ہزار 1 لاکھ لوگ قتل ہو جائے تو دیکھ کر ہی کیا ہو جاتی ہے انسان کو۔ جی یہ سب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اب اچھا ہم دیکھیں نا، ہم اس دنیا کو نا گلاسز سے ہر چیز دیکھتے ہیں، اس دنیا کے گلاسز سے ہر چیز دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، دنیا کے طریقے سے چلتے ہیں ہم، دنیا کی نظروں سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو سزا مل جاتی ہے اس کے گناہوں کی، وہ بہتر ہے آخرت کی سزا سے، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو سزا مل رہی ہے اس کے گناہوں کی تو اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے کہ اس کو آخرت میں سزا دی جائے۔ دنیا میں سزا کاٹ کر چلا جائے انسان، خیر ہے، آخرت کی سزا کیا لگتا ہے ہم کاٹ سکتے ہیں؟ ہم سے تو ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، دیکھ رہے ہیں آپ کتنا مطلب گھٹن بھرا ماحول ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، بس انسان چاہ رہا ہے کہ ہوائیں چل جائیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہم وہاں پر بیٹھے رہیں، جلدی سے ٹھنڈ آ جائے، اتنی امس ہو رہی ہے نا، سبھی جگہ آج کل یہی حال چل رہا ہے کہ امس ہو رہی ہے اور پسینہ نہیں رک رہا، ٹھیک۔ تو آپ سوچیں کہ ہم تو اس ہوا کے بھی قابل نہیں ہیں جو جہنم کی طرف سے چلے گی، ٹھیک ہے، جو اس سائڈ لوگ کھڑے ہوں گے اور ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو الٹے ہاتھ والے لوگ ہوں گے ان کو کیا ہو رہی ہوگی، جہنم کی تپش لگ رہی ہوگی، اور تپش بھی ان کو جھلسا دے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس تپش کے بھی قابل نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں جو آگ ٹھنڈی کر کے 70 بار دنیا میں، اور وہ بھی ایک سوئی کے نوک پر، سوئی کے نوک پر لے کر اور 70 بار ٹھنڈی کر کے اس میں دنیا میں اتاری گئی ہے، وہ آگ بھی جب لگتی ہے تو گھر کے گھر، فیکٹری کے فیکٹری جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچے کہ وہ جہنم کی آگ کس طرح سے ہوگی جس کا ایندھن انسان اور کیا ہوں گے، پتھر ہی ہوں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو دنیا کی سزا کاٹ جائے اس میں خیر ہے کہ ہم آخرت کی سزا کاٹیں، ہم نہیں سہن کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں وہی سوچ سکتا ہے جس کو آخرت کے ہونے کا یقین ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ایک دن آخرت بھی آنی ہے اور وہاں پر سزا اور جزا ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سزا پا کر یہیں پر دنیا میں ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ صاف ستھرا انسان کو کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ تم غم مت کرو، جو مر گئے وہ شہید کا درجہ پا گئے، ہمارے یہاں جنت میں ہیں، اور جو بچ گئے ان کی توبہ قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غم کر رہے تھے، سوچئے نا کہ ایک انسان اور انبیاء کرام کی قوم سے پتہ ہے کیسی محبت ہوتی ہے، جیسے ایک باپ اپنے بچے سے کرتا ہے، آری بات سمجھ میں، انبیاء کرام اپنی قوم سے ایسے محبت کرتے تھے۔ اب سوچیں کہ ایک باپ کے سامنے اس کا پورا خاندان مرا پڑا ہو، ہے نا، اور خون ہی خون چاروں طرف بکھرا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، ہے نا۔ وہ کہتے نہیں کہ انسان چیخے مار مار کر رونے لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے نا ایک دم سے، تو سوچیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم غم مت کرو، جو مر گئے وہ شہید کا درجہ پا گئے، ہمارے یہاں جنت میں ہیں، اور جو بچ گئے ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں انسان کو کتنی ہی بڑی سزا مل رہی ہو،
دنیا میں انسان پر کتنی ہی بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہوں، وہ آخرت کی سزا کے مقابلے، آخرت کی آزمائشوں کے مقابلے، آخرت کے فتنے کے مقابلے میں زیرو ہے، سمجھ لیجیے زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اگر مل رہی ہیں تو ہنس کر جھیل لیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید قریب تر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سزا دے رہا ہے تو انسان کیا کرے؟ پھر بار 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 اور زیادہ توبہ کرے، اور زیادہ توبہ کرے، اور زیادہ توبہ کرے، اور ہنس کر ان کو جھیل لے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں یہی لکھا ہے اور میرے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ مجھے یہی دے رہا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ مطلب ہم اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی کاٹنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جتنے بڑے بڑے ہم گناہ کر لیتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ اس حساب سے سزا دے ہمیں، ہمارے گناہوں کے حساب سے ہمیں سزا دے، تو ایک دن بھی ہم جی پائیں گے؟ لگتا ہے آپ کو ایک دن بھی ہم جھیل پائیں گے، ایک سیکنڈ بھی اس سزا کو؟ اللہ تعالیٰ تو بہت کم ہمیں سزا دیتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، سوچ لیجئے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، ہمارے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے کہ انسان سمجھ لے، سوچ لے کہ سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے، اور انسان کیا ہو جائے؟ مجھ سے اور زیادہ قریب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک سمجھ لیجیے خیر خواہ ہوتا ہے نا، جیسے خیر خواہ ایک سمجھ لیجیے ماں کا جیسے ایگزامپل، ماں ہی ہوتی ہے نا جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے، جیسے ماں کا ایگزامپل کہ وہ مارتی بھی ہے، وہ ڈانٹتی بھی ہے، وہ جھڑکتی بھی ہے، وہ سزا بھی دیتی ہے، تو صرف اس لیے دیتی ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ میرے ٹریک پر رہیں، بچے ہمارے ادھر ادھر نہیں ہوں، ہے نا؟ جو تھوڑی بہت غلطی ان سے ہوئی ہے وہ بھی کیا کر لیں؟ وہ سدھار لیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، ہے نا؟ اور پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ان مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے جو بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بات بھی نہیں مانتی ہے، ان کو بھی سب کچھ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کسی کو سزا دی جائے تو بڑی اف اللہ ہوتی ہے نا، چور کے ہاتھ کاٹ دو یا زانی کو سنسار کر دو، کوڑے لگا دو، تو بہت برا لگتا ہے، ہائے دیکھو اسلام میں تو کتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے نا؟ ہاتھ ہی کاٹ دیے، ٹھیک ہے؟ دیکھو اسلام میں کتنی بڑی سزا دی جاتی ہے، زنا کر دیا تو ہاں دیکھو بالکل پتھر مار مار کے ہلاک ہی کر دیا، کوئی مرتد ہو گیا تو دیکھو ان کو برداشت نہیں ہوئی، ان کا دین چھوڑ کر کوئی چلا گیا تو اس کو قتل ہی کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جو یہاں سزا دی گئی ہے اس کا کمپیئر کر لیجئے وہاں کی سزا سے، ٹھیک ہے؟ امیجن کر سکتے ہیں وہاں کی سزا کیسی ہوگی؟ چھوٹی سی چھوٹی سزا بھی جہنم کی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ سب سے چھوٹی سزا کس کو دی جائے گی بتائیے؟ سب سے چھوٹی سزا کس کو دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ٹھیک ہے، ان کو بہت ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کو اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب دے رہے تھے، اور سب سے کم عذاب پتہ ہے کیا تھا؟ ان کے پیروں کے نیچے، تلووں کے نیچے ہلکی سی آگ جل رہی تھی، جس سے ان کا سر پک رہا تھا، جس سے ان کا دماغ پک رہا تھا۔ یہ ہے چھوٹی سزا جہنم کی۔ تو چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی اتنی زیادہ اذیت ناک ہوگی، تو سوچیں کہ پھر بڑی سزا تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیسی ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ جو تم سے کفارہ میں نے ادا کروایا ہے اس گناہ کا، تو یہ میرے نزدیک تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، تم سوچو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام، اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے، اللہ تعالیٰ کی بعض سزائیں ہمیں بہت مشکل لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، لکھ کر کہیں پر ٹانگ لیں، جب کوئی مصیبت آئے بس یہی پڑھ لیا کریں، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ یہ ہمارے پیدا کرنے والے کے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، ہے نا؟ میری طبیعت پر کتنا بھی بھاری کیوں نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں خیر ہے، ٹھیک ہے؟ جب سمجھ لیجئے کہ اتنے بڑے قتل و غارت میں جہاں پر 70,000 لوگ ایسے ہی مر جاتے ہیں، خیر ہو سکتی ہے، تو اتنے بھاری تو نہیں ہوتے ہیں نا؟ ہاں، ہمارے اوپر پریشانیاں اتنی بھاری تو نہیں آتی ہیں نا؟ ہم نے تو شاید ایک آدھ بندے کا بھی قتل ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، شاید ہی، میں نے تو نہیں دیکھا آج تک۔ وہ ٹی وی وغیرہ میں یا اس میں تو دیکھ لیتے ہیں ہم، ویڈیوز میں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تو نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنے بھاری تو نہیں ہے نا؟ ہم یہ دعا نہیں ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے
اس کو یاد کرنے کے لیے، مطلب یاد کرنے کے لیے یعنی کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل گزرے تو اللہ تعالیٰ کی سایت پر ذہن پھیرا لیا کریے کہ میرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی چوز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یاد کیا کریے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے لیے بہتری کس چیز میں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توڑے نہیں تو ہم جڑیں گے کیسے اللہ تعالیٰ سے، بتائیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں سے نہیں توڑا ہوتا تو کیا آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہوتے؟ سوچیے ذرا، تھوڑا سا بھی ذہن لگائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں سے، کہیں نہ کہیں سے، ہر کوئی کیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے ہم میں سے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر کسی کو ایک سیم پرابلم ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی ہوگی، کسی کو، اور کچھ نہیں تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو دل کا سکون توڑے ہوئے ہوتا ہے نا، کہ ان کو کہیں پر سکون ہی نہیں مل رہا ہوتا، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، پھر جب وہ قرآن کی طرف آتے ہیں تو پھر انہیں صحیح والا سکون مل جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کوئی انسان بہت اچھا اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے نا، ان کے یہاں سارے رشتے بھی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ اچھے ملے، بہن بھائی اچھے ملے، شوہر ملا تو وہ بہترین مل گیا، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سکون نے اس کو توڑا ہوا ہوتا ہے اندر سے، تو وہ سکون پانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توڑے نہیں تو پھر ہم اللہ سے کیسے جڑیں گے؟ نہیں جڑیں گے، ہے نا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت تو پوری کی پوری ہی خیر ہے نا۔ ہمیشہ یہ سوچا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز سلیکٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز چنی ہے، چاہے دین کے احکام کیوں نہیں ہوں، چاہے شریعت کے حکم کیوں نہیں ہوں، چاہے وہ ہماری آزمائشیں کیوں نہیں ہوں، وہ ہماری پریشانیاں کیوں نہیں ہوں، ہمارے پر آنے والی سزائیں کیوں نہیں ہوں، ہماری بیماری کیوں نہیں ہوں، ہماری آزاری کیوں نہیں ہوں، ہر چیز ایکس وائی زیڈ جس بھی طریقے سے آپ کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، یہ سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چوز کی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری سزا ہو تو میں توبہ کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو تو میں صبر کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے تو میں اس کا شکر ادا کر لوں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں کیا ہے، دیکھیے خیر ہی خیر ہے، سزا کاٹ لی دنیا میں، آخرت کی ختم، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ تو دنیا میں ہی سزا کاٹ کر آئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان نے صبر کر لیا تو صبر کا اجر تو بے حساب ہے، انسان نے شکر کر لیا تو شکر گزار بندے تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی بہت زیادہ قدر ہی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ہر چیز میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، بس دنیا کے گلاسز سے نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا کی نظروں سے نہیں دیکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کریے، قرآن کی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کریے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا جو خیر خواہ سمجھ لیتا ہے وہ اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی منع کری ہوئی چیزیں کبھی بھی غلط یا بری یا نہیں لگتی، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ پھر اس کو یہ لگتا ہے اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، سب میں خیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا دیکھیں، جب توبہ انہوں نے کر لی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تو اس نے معاف کر دیا تم سب کو، دنیا میں حد تو لگی، دنیا میں سزا تو ملی، کفارہ تو وہ ان سے لے لیا گیا، لیکن پھر کیا ہوا، معاف بھی کر لیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے گناہ کفارہ ادا کر کے ہی معاف ہوتے ہیں، انسان آگے کرنے سے پہلے پھر سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قتل کرے گا تو قصاص دینا پڑے گا، دیت دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو آگے جا کے انسان کو سوچتا ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اس ایک آیت سے بہت بڑی بات پتہ چلی ہے ہمیں، کوئی بتائیے؟ یہ نہیں، یہ جو ٹکڑا ہے فتاب علیکم، اس سے ایک بہت بڑا پوائنٹ نکل کر آ رہا ہے، اسی آیت سے کر کے دیکھیے، تھوڑا سا حساب لگا کر دیکھیے، اسی آیت میں آنسر بھی ہے اس کا، کسی کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی الفیہ، بارک اللہ فیک۔ شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرے بندہ تو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ شرک جیسا بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، معاف کر دے گا،
اگر کسی سے شرک ہو گیا ہے تو کبھی بھی اس کو نا امید نہیں کریں کہ تم نے تو شرک کر لیا، تمہارے پر تو جنت حرام ہو گئی، تمہاری تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، تمہیں تو جہنم کا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کو امید دلائیں کہ شرک بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، معاف کر دے گا، بس تمہیں کیا کرنا ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تمہارے معاف بھی کر دے گا، اور ایسے معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے کہ اس بندے نے وہ گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے پر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا نا افونا، ٹھیک ہے؟ بالکل اگنور، جیسے کہ کسی نے کیا ہی نہیں کچھ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اگنور کر دینا۔ افونا پڑھا تھا نا ہم نے، ثم افونا انکم بعد من بعد ذلک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں معاف کیا اس کے بعد کہ جیسے انہوں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ اسی طرح معاف کر دے جیسے ہم نے کیے ہی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اس طرح سے درگزر سے کام لے لے کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہو، بس ہمیں کیا کرنا ہے، جو اگر کفارہ کوئی گناہ مانگتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کر لے، اگر کوئی گناہ بہت زیادہ توبہ اور گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو توبہ کر لے، ہے نا؟ اور توبہ کی شرطیں ابھی ہم نے پڑھی، شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں توبہ کی شرطیں کہ سب سے پہلے تو انسان کیا کرے، غلطیوں کا اعتراف کرے، ٹھیک ہے؟ غلطیوں کو مانے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ تبھی تو انسان توبہ کرے گا نا، جب مانے گا، اعتراف کرے گا کہ ہاں ہم نے یہ غلطی کی ہے، پھر کیا کرے، شرمندہ ہو اس غلطی پہ، یہ نہیں کہ مان لیا ہاں ٹھیک ہے ہم نے غلطی کری استغفر اللہ، بس یہ نہیں، بلکہ اس پر شرمندہ ہو، بہت زیادہ شرمندہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے آگے آپ کو شرمندہ کر دیا جائے، آپ کبھی اس سے نظر ملاتے ہیں؟ پھر نہیں نہیں، ہمیں تو سامنے جاتے ہوئے بھی اب کیا ہوتی ہے، شرم آتی ہے، ہم سے تو یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کیا ہو جائے، وہ ہو جائے، ہے نا، گلٹی اس کو فیل ہونے لگے، بہت زیادہ شرم آنے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ شرمندگی والی کیفیت، اور جو نادم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے نا، شرمندگی ہی توبہ ہے، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انسان زبان سے بھی کیا کرے، استغفار پڑھے، ہے نا، استغفار کی کثرت کر دیں۔ پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے تو بہت ساری نیکیاں کیا ہوتی ہیں، گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے ذریعے جہاں جہاں سے انسان کا پانی ٹپکتا ہے وہاں وہاں سے اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا کیا ہے، یہ ایسے ہی انتظام کیا ہوا ہے، بڑے گناہ ہیں تو کفارہ دے کر معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے، یہ بھی توبہ کی شرط میں سے ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ اس کا وہ گناہ کیا ہو جائے، مٹا دیا جائے۔ پھر توبہ کی شرط میں سے ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اور یہ بہت بڑی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے، جس کا آپ نے اعتراف کیا، جس پر آپ بہت زیادہ شرمندہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ آئندہ ہم سے نہیں ہوگی، آئندہ نہ کرنے کا، پھر اس کو قصد کر لے اور اصلاح جو ہے اس کی کر لے کہ نہیں اب یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بھول چوک سے ہو جائے پھر سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے؟ پھر سے توبہ کر لے، پھر سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہر توبہ، ہر بار کی گئی توبہ کو کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بس ہمیں یاد آ گیا ہمارا گناہ، ہاں ٹھیک ہے استغفر اللہ، بس اتنا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے انسان، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اپنی اصلاح کر لے، پوری کوشش کریں، پورے دل کے ساتھ یہ تہیہ کر لے کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ہے نا؟ اب دیکھیں ایک بچہ ہوم ورک کر کے نہیں لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، بہت زیادہ گلٹ فیل کر رہا ہے اپنے ٹیچر کے سامنے، اور ٹیچر سے کہتا ہے نہیں سوری میم آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہوم ورک کر کے میں لے کر آؤں گا۔ اب نیکسٹ ڈے وہ پھر سے ہوم ورک نہیں کریں، ٹیچر کو اچھا لگے گا؟ ہوں ٹیچر کو یہ چیز اچھی لگے گی؟ وہ کہے گی لو تم تو کل بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہے تھے، تو جھوٹی گلٹ تھی تمہاری، دکھاوے کی گلٹ تھی خالی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آتا کہ انسان نے ابھی ابھی توبہ کری، ابھی ابھی پھر اسی گناہ کی طرف پلٹ گیا، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو ہے نیکی کے زیادہ سے زیادہ کام کرے اور اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ اور بہت زیادہ شرمندہ اس چیز پر رہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور عاجزی اختیار کرے۔ جو انسان عاجز ہونا ہی مسلمان کا کیا ہے،
شیبہ ہے عاجز ہونا ہی مسلمان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ جو مسلمان عاجز ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہے، اپنے آپ کو بالکل کہتے ہیں نا کہ ذلیل کر دیتا ہے، اسی نے اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں اپنا رب مانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں عبادت کی ہے، عبادت میں عاجزی شرط ہے نا؟ عبادت میں محبت شرط ہے، عبادت میں عاجزی شرط ہے، عبادت میں خشیت اللہ کا ڈر شرط ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو انسان عاجز ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک، کبھی بھی اب یہ نہیں سوچے انسان کہ ہم نے گناہ کیا تھا تو کیا ہوا، اتنی ساری نیکیاں بھی کر لی، معاف ہو گیا ہوگا گناہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ عاجزی نہیں ہوتی، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں پتا ابھی تو قیامت کے دن جا کر پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام اعمال سے کیا کیا چیزیں اریز کروائی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کون کون سے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے ہمارے ساتھ، ہے نا؟ اور لیکن یہ چیز تو ہمیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گی نا، ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے یا ہم نے اتنی نیکیاں کر لی تو ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں معافی دے دی ہو، ایسا ہم نہیں، ہم امید لگا سکتے ہیں، ہم سوچ کر اور ڈیسائیڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا فرمایا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیوں اس نے توبہ تمہاری قبول کر لی؟ کیونکہ وہ تو ہے ہی، حقیقت کیا ہے، حقیقت میں وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے، اور حقیقت میں بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ توبہ تمہاری معاف کرتا ہے اور بہت زیادہ تم پر رحم بھی کرتا ہے، ظاہر ہے اگر اس کے اندر رحم نہیں ہوگا تو وہ کیوں توبہ تمہاری قبول کرے گا؟ ہوں، بہت بڑے بڑے وہ دیکھے آپ نے ہٹلر اور جو ہے جس کو کہتے ہیں تانا شاہ، ٹھیک ہے، جن کے آگے کوئی گڑ گڑائے، جن کے آگے کوئی اپنی ناک رگڑے، جن کے آگے کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو ذلیل کر لے، عاجز کر لے، پھر بھی وہ کسی کے اوپر رحم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کہ پھر بھی وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، ان کو پھینکوا دیتے ہیں کال کوٹری میں بند کروا دیتے ہیں، کیوں؟ کیوں ان کے اندر سے رحم غائب ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں معاف کر دیتا ہے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی؟ اللہ تعالیٰ کیوں توبہ بندوں کی قبول کر لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے وہ بندوں کے اوپر اتنی زیادہ شفقت کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے، الرحیم ہے، ٹھیک ہے؟ الرحیم ہے، اور اس کے رحم کی مثال دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا یہ والی اٹھا لی، ٹھیک ہے؟ شرک کے بعد اس طرح کا کفارہ کسی اور قوم نے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ ہماری شریعت میں بھی شرک کا کفارہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو قتل کرے، آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی پھر قتل کرنے کا ایک دوسرے کو حکم نہیں دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سوچے کتنی بڑی رحمت ہے نا؟ آج کسی نہ کسی طرح ہم شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم شرک نہیں کر رہے، ضروری نہیں ہے مورتیوں کو پوجیں یا کہیں پر جا کے سجدے کریں یا کہیں پر اس طرح سے پراپر ایک عبادت کی ٹائپ سے کریں، بلکہ ہر کسی کا اپنا اپنا دل میں کوئی نہ کوئی معبود ہوتا ہے بٹھایا ہوا، ٹھیک ہے؟ جس کی انسان بات مانتا ہے، جس کی انسان کہیں نہ کہیں سنتا ہے، جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں چلتا ہے، جس کے آرڈرز مانتا ہے، جس کے حکم مانتا ہے، تو کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اب اللہ تعالیٰ کہنے لگے چلو قتل کرو اپنے آپ کو، کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ہرگز بھی نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ہی اٹھا لی، دوبارہ کبھی بھی اس طرح کا آرڈر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اور رحیم اور تواب جو ہے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جو اکثر آیتوں کے آخر میں جوڑے کی شکل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیئرس میں آتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا کل میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں گی میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کی توبہ قبول کرتا ہے، کس طرح سے انسان پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور کسی کو کچھ پوری آیت سمجھ میں آ گئی؟ ایک ایک ورڈ آپ دیکھیے، ہم نے ایک ایک ورڈ کلیئر کیا ہے الحمدللہ، اور ایک ایک ورڈ میں اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیجیے ایک طریقے سے پورا پورا خزانہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک ورڈ ایسا ہے کہ آپ سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں، پورے دن سوچتے رہیں، ٹھیک؟ سب کو آ گیا نا سمجھ میں؟ آمین یا رب العالمین۔ آج ایک لڑکی مجھ سے کہہ رہی تھی میری کلاس کی کہ آپ پڑھانا بند کر دیجئے کیونکہ یہ غلط بات ہے آپ کی، اسے کہی تھی ابھی آپ نے عالمہ کمپلیٹ نہیں کرا ہے اور
آپ جو ہے اس لائق نہیں ہیں کہ آپ پڑھائیں، علم اور عمل کا پابند ہونا چاہیے انسان کو. مطلب مجھے بہت عجیب سی، مطلب ایک طرف سے نا یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے یہ بات، اور پھر دوسری طرف سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کہوں نہیں سمجھ میں آ رہا. ٹھیک ہے. ہاں نہیں میں کر تو نہیں رہی ہوں، خیر میں نے ان کی بات نہیں سنی، کیونکہ ان کے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن نہیں پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن نہیں پڑھانا چاہیے. بہت سارے لوگ ان کی ہی طرح کے میں نے دیکھے جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن نہیں پڑھانا چاہیے ڈائریکٹ کسی کو. بہت سارے اصول ہوتے ہیں، میں نے کہا اصول تو ہم نے بتا دیے تھے تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہی، کہ کتنی بار بتایا نا میں نے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے، قرآن کی تفسیر حدیث سے کریں گے، قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام کے قول سے اور عمل سے کریں گے، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کی باتوں سے کریں گے. میں کتنی بار آپ کو بتا چکی ہوں نا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھیں گے، کوئی بھی اپنی طرف سے بات ایڈ نہیں کرتے قرآن میں، اور جو ہے وہ اس طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اصول ہوتا ہے تفسیر کا، یہی ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا، یہی چیزیں ہمارے استاد نے سکھائی. ٹھیک ہے. تو کان میں کیا، میں تو سنتی بھی نہیں ہوں، اوپر سے ہی نکال دیتی ہوں، ایک کان سے دوسرے کان کی تو بات ہی نہیں آتی ہے. تو خیر مجھے بہت زیادہ نا افسوس ہو رہا تھا، مطلب کل سے ہی ہو رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آج کی آیت پڑھا کر نا، آیت میں تو خیر ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ خود پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئی بات آپ کی، اور اثر بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالی. ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو ہماری کتنی آیتیں ہوئی ہیں، 54 آیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا لگتا ہے 2-3 پارے جب ہم پڑھ لیں گے ان شاء اللہ تعالی، ان شاء اللہ تعالی، تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو ہم اپنی زندگی نہیں بدلیں گے؟ ٹھیک ہے، میں بھی اور آپ بھی، کیا ہم نے اپنی زندگیاں نہیں بدلی؟ بتائیے. جب سے ہم قرآن سے جڑے ہیں تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بھی ذرا سا بھی چینج نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوگا. بہت ساری باتیں ہم نے نئی نئی سیکھی، بہت ساری ہم نے کوششیں بھی کی ہوں گی، کہیں ہو سکتا ہے ہم فیل بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو ٹرائی کیا ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پڑھ رہا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یا وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، بس پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں قرآن کا تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر ہی رکھا ہے. میں کہہ رہی ہوں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں اجر ہی مل جائے. ٹھیک ہے. علم تو ویسے بھی اتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم اویل کر لیتے ہیں تو پھر کتنی بڑی یہ ہمارے لیے کیا ہے، سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کے ہی بیس پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا. ٹھیک ہے. علم کا ہی تو بیس تھا نا، جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا. تو خیر وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو آتے ہیں. مطلب کلاس کی 2 لڑکیوں نے کر دیا یہ میرے ساتھ. اب میں کہہ رہی ہوں ہمارے ان سے شکایت نہیں ہو جائے، پتہ چلا مجھے وہاں سے نکال دیا جائے. مجھے یہ بھی لگ رہا تھا، میں نے کہا خیر چلو جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. وہ کہیں گی شکایت کریں گی تو میں جا کر وہاں پر جواب دے دوں گی کہ بھائی میں ابھی سے نہیں بلکہ عالمہ کرنے سے بہت پہلے سے پڑھا رہی ہوں، اور درس تو مطلب سمجھ لیجیے بہت پہلے سے دے رہی ہوں. تو کہہ دوں گی میں ان سے نکالنا ہے نکال دیجیے. ٹھیک ہے. خیر چلیے پھر آیت سمجھ میں آ گئی الحمد للہ. جی صحیح کہہ رہی ہیں الفیہ. میں کل ان کی تصویر باجی کلاس میں گرامر پڑھا رہی تھی، تو عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے، اور حفظ بھی کر رکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ جو ٹیبل ہے نا مسلمن والی، ٹھیک ہے، وہ کافرون پر رکھ کر ان سے پوچھ رہی تھی تو ان سے نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے، ان کو وہ ٹیبل ہی نہیں بتائی گئی. تو وہ پھر وہ عائشہ باجی نا مجھے میری طرف دیکھ کے نا تھوڑا سا مسکرا رہی تھی. پھر میں نے ان کو بعد میں جا کے ٹوکا، میں نے کہا تم کیوں کسی کو دیکھ کے ہنس رہی ہو؟ اور میں نے کہا ہمارے دل میں اللہ نہ کرے تکبر ہی آ جائے کہ ہم ان سے اچھے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. وہ ہم سے اعلیٰ ہیں، ہم سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، ڈگری ہولڈر انسان تو ویسے بھی ہم سے افضل ہی ہے. سمجھ لیجیے ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، بس علم ہی ہے، نالج ہی ہے. اللہ تعالیٰ اسی نالج کو بس دوسروں تک پہنچا بھی دے اور ہم سے بھی عمل کروا لے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بس ایک کنسائز سلیبس ہوتا ہے جو ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی قرآن کا تو نام و نشان. ابھی ہمارا 3rd ایئر اسٹارٹ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے،
سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہوں گے، تھرڈ ایئر اسٹارٹ ہوگا. ابھی تک قرآن کو نہیں اسٹارٹ کرایا انہوں نے، قرآن کو چھوا بھی نہیں ہے سمجھ لیجیے ہم نے. تو وہ نہیں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت آپ کو آخر کی 10 صورتیں کرا دیں گے، یا پھر سورہ بقرہ کرا دیں گے. حالانکہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے فقہ ہم پڑھتے ہیں، وہ سب کی سب قرآن سے ہی لی گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن سے ہی نکالی ہوئی سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا قرآن میں حدیثیں کتنی آ جاتی ہیں. ابھی ابن عباس کا قول آ گیا. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے پڑھیں گی تو نماز کے اور روزوں کے احکام آئیں گے، تو وہاں پہ آپ کی فقہ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، فقہ یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، روزے کے کیا مسئلے ہیں، نماز کے کیا مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے کیا مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، دین ہمارا کس طرح سے اس سے ڈیل کرتا ہے، کتنی دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، کس پر جائز ہوگی زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے، تو یہ فقہ ہوتی ہے. یہ فقہ وہ پڑھا رہے ہیں، اور ساری کی ساری قرآن سے ہی. عقیدہ ہے ہمارا، جیسے عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، تو عقیدہ بھی تو قرآن سے ہی نکالا ہوا ہے سب کچھ. قرآن اور حدیث ہی ہوتی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، تو لیکن میں نے دیکھا وہ قرآن نہیں چھوتے ہیں. قرآن سے تو، اور مطلب ہمیں بھی وہ یہی ان کا ہے کہ مطلب تم لوگ بھی دور رہو، وہ ہماری چیز نہیں ہے، مطلب ہمارے چھونے کی چیز نہیں ہے. خیر، اللہ تعالی صحیح سمجھ سب کو، ہم سمیت، مجھ سمیت، آپ سمیت سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے قرآن کی، اور صحیح اصولوں کے ساتھ تفسیر کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. کافی ٹائم ہو گیا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اقصیٰ بہت دنوں میں دکھ رہی ہیں آج کلاس میں، ریگولر رہیے. ٹھیک ہے اقصیٰ؟ اور تم میری ریچ میں ہو، یہ مت سوچو کہ دور ہو، ریچ میں ہو تم میری. ٹھیک ہے، پکڑ کے پٹائی لگا سکتی ہوں میں تمہاری. ٹھیک ہے اقصیٰ؟ اقصیٰ نے نا میری مہندی لگائی تھی، دکھاؤں؟ ایک منٹ رکیے، پہلے میں ریکارڈنگ اسٹاپ کروں. دکھ رہی سب کو؟ مجھے نہیں دکھائی تھی کل. آپ نے نہیں دیکھی؟ نہ. ہاں، میں نے تو ان کو، شینی باجی کو، پیا کو، سب کو دکھائی تھی. اچھا، اچھی لگی ماشاء اللہ. مہندی. ہوں. مہندی. جی، کلاس کی اقصیٰ نے لگائی ہے. اچھی ہے ماشاء اللہ. کتنی دیر میں لگا دی؟ یہ ہماری اقصیٰ ہے، کسی کو مہندی لگانی ہو تو ان سے کانٹیکٹ کریں. اقصیٰ میں نے تمہیں کام دلوا دیا. ہماری شمائلہ کو لگوا دیو ایک دن. ٹھیک ہے انشاء اللہ تعالی. اسکول آنا پڑے گا لیکن. اچھا. ہاں، بڑی بچی ہے نا، یہ کتنی دیر میں چھوٹی لگ بچی جائے تھوڑی ہے، گی؟ یہ تو بڑی بچی ہے. کتنی دیر میں ہاں. کہہ رہی ہیں گھر جانے کی سروس نہیں ہے. نہیں ہے. بڑی بچی ہے نا یہ. اچھا. ہوں. اچھی لگی ہے ماشاء اللہ. اس سے پہلے بھی تو شاید، ہاں تب آپ نے دیکھی تھی نا، وہ ہم وہاں گئے تھے. کہاں گئے تھے ہم؟ ہاں، ہمارا حج والا پروگرام تھا. اچھا، میں نے سوچا تھا آپ وہاں پر آئیں گی تو میں آپ کو وہاں پہ دکھا دوں گی. تو آپ وہاں پہ بھی ہاں. نہیں آئی تھی، اور کل تو، کل آپ نے نہیں دیکھی. نہ میں نے دیکھو، نہیں یہ تو دیکھی کل. نقصان ہو گیا. ہاں، مجھے اتنی گرمی کل لگ رہی تھی، میں خود ادھر ادھر بیٹھتی پھر رہی تھی. گرمی ہو رہی تھی. چلیے پھر.